جنود آل محمد صلوات۔ محترم سامعین کرام، معززین گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، حسب سابق سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کے اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جیسا کہ مومنین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان پرہیزگار اور متقی ہو، تو اس صفت تقوی کو خداوند عالم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق کاملہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ایام فاطمیہ کے نام سے منسوب ہیں، جناب سیدہ کی 3 جمادی الثانی کو شہادت کا دن تھا اور آگے 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے، تو کوئی تھوڑا بہت اس عظیم بیوی سے متعلق واقعاً بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے جناب سیدہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی حوروں میں سے ایک حور ہے، اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کبھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی طلب ہوتی تھی، جب میرا دل کرتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں، تو اس وقت میں اپنی بیٹی زہرا کا بوسہ لیا کرتا تھا، تو میری جنت کی وہ خوشبو والی حسرت پوری ہو جاتی تھی۔ اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ جو بی بی اتنی عظمت کی مالک ہے، اتنی فضائل کی مالک ہے، اس بی بی نے بچپن سے ہی مصائب اور مصیبتیں جھیلنا سیکھی ہیں۔ شیب ابی طالب میں تقریباً 2 یا 3 سال مورخین بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کی عمر مبارک تھی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب اللہ کے رسول اور خاندان بنی ہاشم معصور ہو گیا تھا، تو اس وقت سے اس عظیم بی بی نے مصائب اور مشکلات برداشت کرنا سیکھے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں کیفیت کیا ہوتی تھی کہ دن کو شدید دھوپ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو چہرے ہیں وہ مرجھا جاتے تھے، اور پھر رات کو سردی پڑتی تھی، یعنی گرمی اور سردی کو برداشت کرنے یا گرمی اور سردی سے بچنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے سنی ہوئی باتیں، بس صرف یاد دہانی کے لیے، کہ خاندان بنو ہاشم اتنا معصور ہو چکا تھا کہ کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ مشکلات بھی جناب سیدہ نے برداشت کی ہیں اور وہ مشکلات بھی دیکھی ہیں۔
یہ تو تھا بچپنا۔ اب جب والد بزرگوار پیغمبر اسلام نے جب جنگوں کا آغاز کیا تو یہ عظیم بی بی جنگوں میں بھی اپنے والد کی مرہم کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات جنگوں میں، غزوات میں بھی جناب سیدہ جاتی تھی۔ بعض اوقات جب اللہ کے رسول زخمی ہو جاتے تھے تو یہ عظیم بی بی کیا کرتی تھی؟ اپنے والد کے زخموں پر مرہم کیا کرتی تھی۔ پھر تلوار جو خون آلود ہوتی تھی اس تلوار کو دھوتی تھی۔ بعض اوقات تلوار اپنے بابا کو تیز کر کے بھی دیتی تھی۔ اسی طرح معمول اپنے شوہر کے گھر میں بھی کہ جب علی مولا جنگوں میں جاتے تھے تو بعض اوقات کبھی کبھار اگر علی مولا کو کوئی خراش آ جاتی تھی تو یہ عظیم بی بی علی مولا کے لیے بھی مرہم کا انتظام کیا کرتی تھی، مرہم کیا کرتی تھی۔ اسی طرح علی مولا کی تلوار کو بھی صاف کرتی تھی اور تیز کرتی تھی۔ یعنی اتنی عظمت کی مالک ہیں جناب سیدہ۔ اگر علی مولا کی ولایت کا موقع آیا ہے، علی مولا کی امامت کے دفاع کا موقع آیا ہے، تو اس عظیم بی بی نے علی مولا کی ولایت امامت کا دفاع بھی کیا ہے اور دفاع بھی کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ وہ جو آپ نے خطبہ سنا ہوا ہے خطبہ فدق کے نام سے، یہ خطبہ، یہ اس کے علاوہ بہت سے خطبات ہیں کہ جن کے اندر جناب سیدہ نے علی مولا کی امامت اور ولایت اور خلافت کا دفاع کیا ہے۔ یہ جملہ میں اپنی پچھلی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ مورخین لکھتے ہیں اور بالخصوص شیخ عباس قمی کہ اسی حق کے لیے علی مولا کی ولایت، علی مولا کی امامت اور اپنا حق جو فدق والا حق تھا، اس کے لیے جناب سیدہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دربار بھی گئی ہے۔ یہ تو ہمیں آپ کو بتایا جاتا ہے نا بھی ایک مرتبہ گئی ہے، نہیں، ایک مرتبہ نہیں، جناب سیدہ کئی مرتبہ دربار میں گئی ہے اور پھر ہر صحابی کے دروازے پر جناب سیدہ جاتی تھی۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا نا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد، تو جناب سیدہ ناکہ پہ سوار ہوتی تھی۔ علی مولا کے ہاتھ میں جناب سیدہ جس ناکہ پہ سوار ہوتی تھی اس ناکہ کی مہار ہوتی تھی۔ رات کے وقت علی مولا صحابیوں کے دروازے پر لے جاتے تھے اور جناب سیدہ ایک ایک صحابی سے کہتی تھی، کہو آ کر میری گواہی دو دربار میں، لیکن یہ اصحاب نہیں جاتے تھے۔ اتنی عظمت کی مالک جناب سیدہ کہ جب پیغمبر اسلام کے رحلت کے آخری ایام تھے، پیغمبر اسلام کی رحلت کے آخری ایام تھے، اللہ کے رسول جناب سیدہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کا سر مبارک جناب سیدہ کی گود میں تھا، یہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب سیدہ دروازے پر گئی، پوچھا کون؟ کہتا ہے کہ میں دور سے مسافر ہوں، آیا ہوں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سیدہ نے کیا کہا کہ ابھی میرے بابا اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، جناب سیدہ پھر دروازے پر گئی، پھر جا کر پوچھا کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں بڑی دور سے مسافر آیا ہوں، اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے میرے بابا کی ملاقات کا، آپ چلے جائیں۔
اس وقت جناب سیدہ جب واپس آئی نا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میری بیٹی زہرا، جانتی ہیں یہ کون تھا؟ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میری بیٹی زہرا، یہ حضرت اسرائیل تھا جو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اے زہرا تو، اے میری بیٹی زہرا، تو کتنی عظمت کی مالک ہے کہ اسرائیل جیسا فرشتہ بھی زہرا کی عظمت میں زہرا کے دروازے پر رک کیا ہے۔ جس دروازے پر ملائکہ رک جاتے ہیں، جس دروازے پر اللہ کے رسول 6 ماہ تک جب فجر کی نماز سے واپس آتے تھے نا تو زہرا کے دروازے پر آ کر رک جاتے تھے، اور اللہ کے رسول یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، محمد کا تم پر سلام ہو، اے میری بیٹی زہرا، محمد کا تم پہ سلام ہو۔ جس دروازے پر ملائکہ رک جاتے ہیں، جس دروازے پر اللہ کے نبی رک جاتے تھے، مسلمان اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ بہت مظلوم ہے مولا امام حسین علیہ السلام، شہید اعظم ہیں، مظلوم اعظم ہیں، بہت مظلوم ہیں، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اپنی جگہ پر 2 وجہ ایسی نظر آتی ہیں کہ جن 2 وجوہات میں علی مولا حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ کون سی 2 وجوہات؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تک میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام زندہ تھے، کسی یزیدی کی جرأت نہیں تھی کہ زینب ام کلثوم کے خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے نا تو روایت کہتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا سجدہ طولانی ہو گیا، ایک مرتبہ کربلا میں سناٹا چھا گیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ پتہ کرو حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ شمر ملعون آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے حسین کو پہچاننے کا کہ حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا کون سا طریقہ؟ یہ ملعون کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ملعون شمر نعرہ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یزیدی فوجوں حسین کی بہن کے خیموں میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت مظلوم کربلا نے سر اٹھا کر روایت میں ان کونیوں کے بل مظلوم کربلا خاک کربلا پر اٹھے ہیں، اٹھ کر کہا خبردار کسی کی جرأت نہیں کہ میری بہنوں کے خیموں کی طرف جائے۔ لیکن جب آئے دیکھے مدینہ کے اندر گھر میں علی مولا بھی موجود تھے، حسن و حسین بھی موجود تھے، زینب ام کلثوم بھی موجود تھیں، دروازے پر جناب سیدہ تھیں، مسلمان بغیر اجازت زہرا کے گھر کو دروازے کو مسلمانوں نے جلا دیا ہے۔ زہرا سے اجازت نہیں لی، زہرا کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی، زہرا کے گھر میں مسلمان لاپرواہی سے داخل ہوتے رہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ علی مولا کی مظلومیت تھی۔ جب تک مولا حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے ہیں، کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کسی بی بی کو تماچا مارے۔ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی موجودگی میں کسی بی بی کو تماچا نہیں لگا۔ اگر کسی بی بی کو تماچا لگا ہے میدان کربلا میں تو مظلوم کی شہادت کے بعد، اے علی مولا، علی مولا کے لیے خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا، زہرا کے گھر میں زہرا کو تماچا لگنا اور دیکھتے ہوئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ علی مولا کی موجودگی میں زہرا کو تماچا لگائے۔ یہ دوسری مظلومیت۔ ایک آیت اللہ بیان کر رہے تھے کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر جب خاندان اہل بیت پر کوئی سخت مصیبت آئی ہے نا، 3 موقعوں پر خاندان اہل بیت نے اللہ کے رسول کو پکارا ہے۔ 3 موقع، ان میں سے 2 موقع، ایک جناب سیدہ کا اور ایک جناب زہرا کا۔
ایک مولا علی کا پہلا وہ موقع کہ جب رسول کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں تھی، اس وقت نبی زادی نے اپنے بابا کو پکارا، یا ابتا وا محمد، اے میرے بابا دیکھ تیری امت نے تیری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جب زمانے کا امام جنت البقیع میں نبی کی لخت جگر کو رات کی تاریکی میں علی مولا دفنا رہے تھے نا، دفناتے ہوئے تنہائی میں جب زہرا کا جسد اطہر علی مولا قبر میں اتار رہے تھے نا، اس وقت علی مولا نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علی کا تم پہ سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول علی شرمندہ ہے، جو امانت تو نے علی کے سپرد کی تھی نا، وہ امانت علی سے وصول کر لے، لیکن علی شرمندہ ہے، وہ امانت صحیح و سالم نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب